السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل نے کیسے سامری کے پیچھے لگ کے گائے کی پوجا کی، آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک گرز تھا اور اس کا نام سامری تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سامری حضرت موسیٰ کا بھانجا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قبضہ سے نکال کر مصر لے چلے، اس وقت یہ سامری بالکل بچہ تھا، اور جب دریا کے کنارے سب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے سامری کو بہت ڈھونڈا لیکن اس کو اس گنتی میں نہ پایا۔ مصر آتے وقت راستے میں اکیلے بیٹھے روتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل نے اس کو اپنے بازوؤں پر بہت روز تک رکھا، یہاں تک کہ جب ماں باپ اس کے گھر میں آئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے جا کے اس کے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر بٹھا کر چپکے سے چلے گئے، کیونکہ سامری کو حضرت جبرائیل سے بہت محبت تھی۔ ان کے چلے جانے اور جدا ہونے کی وجہ سے بلند آواز سے رونے لگے۔ ان کے ماں باپ ان کے رونے کی آواز سن کر اپنے گھر سے باہر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا ہی بیٹا رو رہا ہے، تب گود میں اٹھا کر اسے گھر میں لے گئے۔ اندر گھر میں اس کی ماں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد چند روز تک سامری نے زرگری سیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے تھے اور 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پر چڑھ گئے تھے، اس کے بعد سامری نے فرصت پا کر سب قوم کو جمع کر کے کہا، آج 20 دن ہوئے 70 آدمی بزرگ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے تھے، اس کے اللہ نے مجھ کو خبر دی ہے کہ وہ سب کوہ طور پر مر گئے، اور اگر تم لوگ اس کی صداقت چاہتے ہو تو اللہ کو میں تمہیں دکھاؤں گا، تم تاکہ اس سے پوچھ لو، تب حال معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تب سامری مردود نے سونے سے ایک قالب صورت گوئے سالہ بنایا بطور سانچہ کہ اس کو آگ میں رکھ دیا، اور پھر اس مردود نے سونا چاندی کو بہت سا لا کر اس آگ میں سانچے پر ڈال دیا، وہ دونوں پگھل کر پانی ہو کر اس کے قالب کے اندر بیٹھ گئے، پھر وہ بچھڑے کی صورت بن گیا۔ سامری نے اس قالب کو آگ سے نکال کر ایک بچھڑا سونے کا خوبصورت اس کے اندر سے آواز نکال کر پاک و صاف کر کے رکھ دیا، اس کا نام بھی گویا سالہ سامری رکھا، اور پھر اس کی قوم سامری پوجتی تھی۔ اور بعض محققوں نے یوں لکھا ہے کہ فرعون کے دریا میں غرق ہونے کے وقت سامری اس وقت طفل نہ تھا بلکہ جوان تھا۔ اس وقت ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے لشکر میں آیا ہے، جب اس کا گھوڑا قدم اٹھاتا تو اس کے زیر سم مرتبے اور بزرگی سے تازہ گھاس پیدا ہو جاتی۔ سامری نے معلوم کیا کہ شاید جبرائیل ہوں گے جو حضرت موسیٰ کی مدد کو آئے ہیں۔ اس وقت ایک مشک خاک ان کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے اٹھا کر رکھ لی۔ جب گوئے سالہ بنایا تو قوم بنی اسرائیل کو کہا، آؤ میں اس خدا کو سجدہ معظلہ کرتا ہوں، اور سامری کے کہنے سے چلے آئے۔ جب سامری نے اس مشک خاک کو بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا تو اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے اس بچھڑے کے منہ سے بیدڑک گائے کی آواز نکلی۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس نکالا ان کے واسطے ایک دھڑ جس میں چلانا وغیرہ گائے کا تھا، پس کہا انہوں نے ان سے، یہ اللہ ہے تمہارا اور خدا موسیٰ کا، سو وہ بھول گیا، یعنی حضرت موسیٰ بھول گئے، وہ جگہ میں چلے گئے، لیکن بنی اسرائیل اس کی آواز سن کر یقین لائے اور سجدہ بھی کیا، اور پھر اس جگہ کو پوجنے لگے۔ اور بعض آدمی 12 قوم میں سے تھے جو ایمان میں کامل تھے، ان لوگوں سے جدا ہو کر کوہ کاف کی طرف نکل گئے اور وہاں مسجد بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور پھر ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے۔ مارجۃ النبوت میں لکھا ہے کہ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شعلہ نور زمین سے لے کر ساق و عرش تک چمکتا ہے۔ آپ حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کس کا نور ہے؟ وہ بولے، قوم بنی اسرائیل جو گوئے سالہ پوجتے تھے، ان میں ایک جماعت نکل کر کوہ کاف میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی، یہ نور انہی کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ان کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور پھر کہا، یہ سنتے ہیں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم قرآن اور صورتیں وغیرہ پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد ہدایت کی کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہیں۔ القصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی تورات لے کے جب کوہ طور سے آئے، وہ اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ ایک گائے بنا کر پوجتے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ ساری قوم پر بہت خفا ہوئے، اور پھر کہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،
کہا موسیٰ نے کیا بری بات کی تو نے میرے پیچھے کیوں جلدی کی، اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اور پھر پکڑا سر اپنے بھائی ہارون کا اور اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا میرا بھائی میں تو بے گناہ ہوں، قوم کو میں نے ہر چند منع کیا لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور مجھ کو ناتوا سمجھا اور یہ بھی ممکن تھا وہ مجھے مار ڈالے، پس اے میرے بھائی مت ہنسا دشمنوں کو مجھ پر اور مجھ کو ان گناہ گاروں کو میں مت ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ بالآخر حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال چھوڑ دیے اور کہا یہ بچھڑا کس نے بنایا؟ وہ بولے سامری نے بنایا۔ اس سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلا کر بہت برا کہا اور پھر کہا کس طرح تو نے اس کو بنایا اور تو کیوں اللہ کو بھول گیا؟ اس چیز کے بنانے میں قوم میں فتنہ ڈالا اور یہ گائے بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہ سن کر سامری بولا میرے دل نے مجھے یہی کہا جیسے قرآن پاک میں ہے۔ کہا سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں نے اس چیز کو کہ نہ دیکھا لوگوں نے اس کو، پھر لی میں نے ایک مٹھی خاک پاؤں کے نیچے سے کہ بھیجے ہوئے گھوڑے کے سم کے نیچے سے اور ہی خاک میں ڈال دیا گوسالہ کے منہ میں، تب یہ بات نکلی، یہی مصلحت دی مجھ کو میرے دل نے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا الہی اگرچہ سامری نے گوسالہ بنایا اس کو بولنے کے واسطے زبان کس نے دی؟ ندا آئی اے موسیٰ اس کو بولنے کی قوت گویائی میں نے دی۔ پھر جناب باری نے عرض کی یہ سب تیرا آزمانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے الہی یہ سب تیرا آزمانا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ہے ہمارا دوست، پس بخشش ہم کو، رحم کر ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے وحی آئی اے موسیٰ تو نے اپنی قوم اپنے بھائی ہارون کے سپرد کی تھی، وہ آپ کی عدم موجودگی میں نگہبان رہے گا، کیوں تو نے مجھ کو نہ سونپا اور ہم ان کو راہ پر رکھتے؟ جب سرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پہنچی تو آپ نے اپنی امت کو اللہ پر سونپا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے دن اولاد آدم 120 صفوں میں مشرق و مغرب تک کھڑی کی جائے گی۔ ان صفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں دیکھ لو موجود ہیں، اور پھر اس وقت جب کچھ مانگو گے سو پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے پروردگار میرے اس وقت میری امت میں عرصات کہاں رہیں گے اور میں کہاں لے جاؤں گا؟ تو ان کا گناہ بخش دے اور ان کو جنت دے اور ان کے درجات بلند کر، اور پھر دیدار شاد فرما عطا کہ تیرا فضل و کرم ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی میں نے توبہ کی اور تو میری توبہ قبول کر۔ پھر حکم ہوا اے موسیٰ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مگر تم اپنے گوسالہ پرست کو ایک دوسرے سے قتل کرواؤ یا پھر اپنے وطن سے خالی ہاتھ ان کو نکال دو، ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے تب ہی ان کی توبہ اور میری توبہ تمہاری توبہ میری درگاہ میں قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو بت پرست تھے بلوا کر اللہ کی طرف یہ بات کہی سزائے اعمال بت پرستی میں ان دونوں میں جس کو اختیار کرو گے نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو غربت وطن کی برداشت نہیں، آپس میں لڑ کر مر جانا بہتر ہے۔ تب حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے خطاب آیا اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کریں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی، اور اگر کوئی اس معاملے میں نہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر بجز جان دینے کے اور کچھ چارہ نہیں۔ تب حضرت موسیٰ صبح کے وقت 70,000 مرد بت پرست ننگی تلواروں کو کھینچ کر باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو قتل کر کے مار گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو برہنہ کیا اور پھر اللہ کے دربار میں خوب گریہزاری کی اور برابر گوشی کرتے رہے جیسے قرآن پاک میں ہے۔ موسیٰ نے کہا اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں، اور تو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ندا آئی اے موسیٰ دعا تمہاری اور توبہ قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اپنے ہاتھ میں لیں جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، اور جب فروغ ہوا غصہ موسیٰ کا انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی اور جو ان میں لکھا ہوا تھا راہ کی سوجھ ہے اور مہربانی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کو کہا
اے لوگوں تمہارے واسطے ہم نے کتاب تورات لا دی کہ احکام الہی اپنے گھروں میں لکھو اور پھر یہ اس وقت پڑھتے رہو اور پھر جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ عمل نہ کریں گے اور اگر عمل کریں گے تو کچھ نہ پڑھیں گے، ان دونوں میں ایک عمل اختیار کریں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ عمل بھی کرو اور اس کو ہر وقت پڑھو بھی۔ وہ بولے اے موسیٰ یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ مثل ابر کے سر پر لا رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا ہے میری قوم تمہارے سر پر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا ہے، ذرا اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس عذاب کو دیکھ کر ڈر گئے جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، جب اٹھایا ہم نے پہاڑ ان لوگوں کے جو گویا وہ ایک سائبان تھا اور جانا انہوں نے یہ کہ وہ بڑے گرے پڑے تھے۔ ان پر کہا ہم نے جو کچھ دیا تھا تو تم کو ساتھ قوت اور یاد کرو اور جو بیچ اس کتاب کے ہے تاکہ تم بچو۔ پس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور کتاب تورات کو پڑھو، اس پر عمل بھی کرو اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے بعض لوگوں سے کہا یعنی ہم نے سنا اور پھر اس کو نہ مانا۔ جب منکروں نے یہ کہا تو پہاڑ ان کے سروں کے قریب آیا تو اس کے قریب کے سب بیٹھ گئے۔ پھر پہاڑ جو در حقیقت عذاب تھا وہ بھی نیچے اترا اور جب وہ کھڑے ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے سر پر کھڑا رہتا۔ یہ دیکھ کر مارے ڈر کے سب سجدے میں گر گئے اور پھر اپنا آدھا سر منہ مٹی میں لگاتے اور نگاہ کو بار بار اٹھاتے کہ اس پہاڑ کو دیکھتے تھے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے سروں پر نہ گر پڑے جس میں دب کر ہم مر جائیں۔ پس بعض ایمان لائے اور بعض کہنے لگے ہم تو ایمان لائے مگر سچے دل سے نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر پہاڑ اٹھا لیا اور جو منکر تھے وہ گائے سالہ پرستی میں ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کر فرمایا کہ میں اس گائے سالہ کو پارا پارا کر کے جلا دوں گا، پھر اس کو دریا میں بہا دوں گا، غرض ایک اس کا نام و نشان نہ رکھوں گا جیسے کہ قرآن پاک میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے دیکھ کر اپنے معبود کے جو ہو گیا تھا تو اوپر کے اس موتقف ابھی جلا دوں گا اس کو، پھر اسے اڑا دوں گا دریا میں۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود فرماتے ہیں اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فلانی گھاس اس بچھڑے کو جلا ڈالو تب یہ اچھی طرح سے جل جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ پتھر سے چور چور کر کے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو پتھر سے چورا چورا کر کے دریا میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس گائے سالہ پرستی نے دریا میں جا کر اس کا پانی پی لیا اور مارے کفر کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور پلایا گیا دلوں میں ان کے بچھڑے کی محبت بسبب کفر ان کی روایات کے، جو کہ اس کا شستہ پانی دریا میں جا کر پی آیا تو اس کا تمام بدن سیاہ ہو گیا، کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ لہٰذا اس واقعہ کو جو سامری گویا سالہ پرستی کا تھا بیان کر دیا ہے میں نے۔